نہیں بھائی جان یہ والی حدیث آپ نے کہی تھی سر آپ کے سامنے پڑھ دیں اور سمجھا دیں. Ibn Umar used to press towards the two corner in a manner I have not seen any of the companion of God messenger press. He said, if I do so, it is because I heard God messenger say that talking with me. نہیں ویسے میں نے یہ نہیں بھیجی تھی. ٹرانسلیشن بھی کر دیں اس کی. اچھا 2 منٹ. سر جی ٹرانسلیشن تو کر دیں. ہاں کر رہا ہوں میں کہ 2 منٹ ابھی یار میری پوری نہیں ہوئی. کیا نہیں ہوئی؟ پڑھی نہیں ابھی 2 منٹ رکو. جتنی پڑھی ہے اتنی کی ٹرانسلیشن کر دیں. اچھا. Ibn Umar used to press towards the two corner in a manner. پتہ نہیں یار مجھے ویسے اتنی اچھی انگلش نہیں ہے. ہائے میرا میں نے تو پتہ بچہ نہیں معصوم جان. ابن عمر کہتے ہیں جی کہ عمر کہتا ہے، عبید کہتا ہے کہ عمر کہتا ہے کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ 2 کونوں کو اتنی زور سے دباتا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اتنی زور سے دباتے ہوئے. کسی صحابی کو نہیں دیکھا. وہ ایسے چپک رہا تھا کہ توڑ پھوڑ دے گا اپنی ہڈیاں یا کعبے کی یہ 2 کارنر. کون سے؟ وی وڈ تھرو دا فرسٹ اپنا ایک سیکنڈ یار حدیث بدل گئی. ہاں ہی سیڈ اف آئی ڈو سو اٹ از بیکاز آئی ہرڈ. تو اس نے کہا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ سٹروکنگ دیم از این اٹورنمنٹ فار سن. کیونکہ اس کو ٹچ کرنے سے، اس کو ہٹ کرنے سے، اس کو دبانے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. And I heard him say that if anyone goes around his house for a week and counts its circulation, it will be like forget that. مجھے بتائیے ایک پتھر اور ایک کونا یمنی کارنر، ان یہ یمنی کارنر بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، اس یمنی کا کارنر ہاں وہ وہ پتھر پتھر کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کالا پتھر بھی پتھر ہے. مجھے بتائیے یہ پتھروں کی چمی چاٹی، پریس، سٹروک، ٹچ، کس، اس سے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیں کیا وجہ ہے کہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ہاں جو میں نے اس پہ حدیث بھیجی تھی اس سے تو یہ بات ہی ختم ہو گئی تھی. کہنا تو یہ کہا کہ کسی نہ فائدے کا وہ ہے مستحق ہے نہ. یہ تو ابن عمر کی بات ہو رہی ہے، میں عمر کی سنائی تھی ویسے. یہ عمر کے کوئی بات بیٹے کی نہیں سر، بات ہو رہی آپ نے جو حدیث دینی وہ بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس پتھر کو چومنے سے، ٹچ کرنے سے کس، دیکھو جب ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بقول آپ لوگوں کے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں. کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پتھر جو ہے نا ہمارے گناہ ختم کر دیتا ہے. کوئی ہندو نہیں کہے گا. نوٹ اے سنگل ہندو ول سے کہ یہ جو پتھر ہے جس کے ہم نے بت بنایا ہوا ہے، مورت بنائی ہوئی ہے، یہ ہمارے گناہ ختم کر رہا ہے. ان کے پیچھے، ان کے پاس یہ ہے کہ اس پتھر کے پیچھے وہ بھگوان ہے کوئی، یعنی کہ پتھر کسی بھگوان کی، کسی خدا کی شبیہ ہے. شبیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. ریپریزنٹیشن. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک پتھر ہے جو کہ آپ کے گناہ ختم کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے آپ کے لیے. یہ کیسے ہو گیا؟ یار پہلی بار مجھے ویسے یہ دکھاؤ کہ صحیح ہے کہ مجھے تو ضعیف لگ رہی ہے پہلی بار، کیونکہ جو میں نے جو ضعیف ہے، حدیث بھیجی فل ہے. ضعیف. اچھا ضعیف ہے، پھر اس پہ بات ہی کیوں کرنی. فل ضعیف ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ پتھر کیسے گناہ ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر نہیں سکتا نا، ضعیف حدیث ہے تو بات ختم ہے. ضعیف حدیث ہے. جو میں نے بہترین ضعیف حدیث ہے. لیکن پتھر گناہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں نہ کر سکتا، وہی تو کہہ رہا ہوں. وہ تو نہ یہ جو حدیث کیوں لکھی ہوئی عمر ہے؟ نے کہا جو صحیح حدیث میں بتایا نا عمر نے، نہ یہ وہ کیا نام ہے آپ کے نفع کا وہ مالک ہے نہ نقصان کا. یہ پتھر اچھا ہے بس. دیکھتے ہیں جی یہ حدیث کتنی وہ ضعیف ہے. اسلام کی انفو. Is it proven on the hadith that whoever kisses the black stone will be admitted to paradise without being brought to account? کیا یہ سچ ہے کہ اگر کوئی بندہ چمی کرے گا کالے پتھر کو تو وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھتے ہیں سر وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. کہتے ہیں with regards to the word mentioned whoever kiss the black stone will be admitted to paradise, we have not found anything in the sunnah. کہتے ہیں کس کرو، چمی کرو کالے پتھر کو تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. ہمیں نہیں پتا، ایسا نہیں لکھا کہیں پہ. لیکن لکھا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں. وٹ از پروون،
جو پروو ہے ریگارڈنگ دا ورچو آف دا بلیک اسٹون, کالے پتھر کے ورچو سے, از دیٹ ٹچنگ اٹ از این ایکسپیریشن آف سن. اس کو ٹچ کرنے سے آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں بھائی. مجھے بتائیں اب کالے پتھر کو ٹچ کرنے سے آپ کے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں بھائی؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ اب یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, لیکن اگر ضعیف حدیث ہے پھر تو یہ ختم ہے بات. ڈنگر ابھی اسی کوئی لیے ایسی دکھایا ہے کہ ضعیف نہیں ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ بات ہے, صحیح بات ہے, اور میں کیا دکھا رہا ہوں, ڈنگر. What ہاں is وہ تو ایک شیخ کہہ رہا ہے نا, وہی تو میں کہہ رہا proven regarding the virtue of the black stone, the touching it expired the sin. میں نے sarcasm بولا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے, اسے sarcasm کہتے ہیں, sarcastically بولا تھا. یار ہوں. تم لوگ اچھا کیا ٹھیک ہے, پاگل ہو یار, میں نہیں تمہیں جس ویب آرٹیکل بھی سائٹ سے دکھا دکھا رہا رہے تھے, ہوں. اچھا ٹھیک ہے بات ہی ختم کرتے ہیں. جس ویب سائٹ سے دکھا رہے تھے اسی کے نیچے لکھا ہوتا ہے صحیح ہے یا ضعیف. سنا ہے ارے یار ٹوٹل اس ویب سائٹ میں نہیں لکھا ہوا, یہ لو مجھے پتا ہے اس کے نیچے نہیں لکھا, چلو لکھا ہوا صحیح, لو کیا کروں, اس کے نیچے بھی لکھا ہوا. ابے sarcasm بھی کوئی چیز ہوتی ہے ڈنگر. اچھا 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 اب سیریس مجھے یہ بولا کرو بتا نا, سیریس. کہ اٹ از پروون ریگارڈنگ دا ورچو دا بلیک اسٹون, پروون ہے کہ وہ گناہوں کو ایکسپائر کر دیتی ہے, گناہ ختم کر دیتی ہے. نہیں مجھے اب اس بتاؤ بات میں تو پھر پتھر کی دونوں کی بات ہی چمی نہیں مل رہی ہے کہ کرنے اتنا. سے, پتھر کو ٹچ کرنے سے گناہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں بھائی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, اس پہ تو پھر دونوں کی بات نہیں مل رہی نا. یہ چوتھا اللہ کہاں سے آ گیا مجھے یہ بتا. ہاں سنو, اس پہ تو دونوں کی بات نہیں مل رہی. جو عمر ابن الخطاب نے کی اور ابن عمر, دونوں کی تو بات ہی نہیں اس طرح مل رہی آپس میں. اس یار نے کہا یہ وہ نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا, اور وہ ٹھیک کچھ ہے, اور عمر کیا. کو نہیں پتا ہوگا نا. اب محمد نے کیا کہا یہ دیکھ لو. میری جان میرے پاس بہت ساری ہے نا یار, آپ کا ڈیڈی ہوں نا, یا بیٹھا ہوں نا. اب محمد نے بھی کہا تھا آدم سب کا باپ ہے. دیکھو, it was narrated from Abdullah bin Ubaid bin Umar that a man said, O Abu Abdurrahman, why do I only see you touching these two corners? میں تمہیں صرف یہ دو کونوں کو ٹچ کرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ He said, I heard the messenger of Allah say, اللہ کے نبی نے فرمایا, touching them erases sin. ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں پلیز؟ مائک آپ کا. اس پہ تو نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ. میں تو ایسے عمر کی اسی یہ چوتھا اللہ حدیث ہو میں گیا, یہ چوتھا اللہ ہو گیا نا بھائی, چوتھا اللہ ہو گیا. گناہ ختم کر رہا ہے, کوئی چیز گناہ ختم کر رہی ہے تو یہ اللہ بن گئی. نریٹر تو یار عبداللہ بن, پتہ نہیں یار اس پہ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں اس پہ. تو بھائی آپ آئے ہیں, آپ یہ والا پوائنٹ لے کے آئے ہیں کہ ہمارا پتھر جو ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پتھر. ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کالے پتھر کو ہاتھ لگانے سے آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کالا پتھر اللہ ہے کیا؟ نہیں کالا پتھر اللہ تو نہیں ہے, وہ تو ایک تو پتھر ہی ہے. پھر گناہ کیسے ختم کر سکتا ہے وہ؟ یہ دیکھیں گناہ کیسے ختم کر رہا ہے, وہ گناہ ایبزارب کر لیتا ہے. یہ دیکھیے کالا پتھر گناہ ایبزارب کر لیتا ہے. میسنجر آف اللہ سیڈ, بلیک اسٹون ڈسینڈیڈ فرام پیراڈائز. کالا پتھر جو ہے نا وہ پیراڈائز سے آیا تھا, جنت سے آیا تھا. اینڈ اٹ واز مور وائٹر دین ملک, وہ دودھ سے بھی زیادہ چٹا تھا. دین اٹ واز بلیکنڈ بائی دا سن آف دا چلڈرن آف ابراہیم. لیکن آدم کے بچوں کے گناہوں کی وجہ سے, ان کے گناہ ایبزارب کر کے, چمی کرتے تھے جا جا کے, ہاتھ لگاتے جا جا کے, ان کے گناہ ایبزارب کر کر کے وہ کالا ہو گیا. مجھے بتائیے یہ حجر اسود آپ کے گناہ ایبزارب کر رہا ہے, اس میں گناہ کھینچنے کی صلاحیت ہے, کہاں سے آ گئی؟ نہیں ہمارے گناہ دیکھ دیکھ کے وہ چوتھا کالا ہو گیا اللہ نا. ساحل بھائی, چوتھا اللہ, مسلمانوں کا چوتھا اللہ. او بھائی میرے, اور او بھائی میرے کتنے اور مسلمان اللہ یار بھائی. یہاں پہ بنا دیکھو دے, نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, بتانے دیکھو والا ہے وہ بھی بتا دے ایڈم پہلے سے. سر ابھی دیکھو ایک اور ہے, یہ جو وہ تھا اچھا ایک باقی اور. یار یزید کا ابھی ایک گورنر باقی ہے. کون تھا, حجاج بن یوسف, اس نے تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, اس نے تو کچھ چھوڑا نہیں تھا کعبے کا. بھائی اللہ بچ ہی نہیں سکا, کیا چیز؟ اللہ بڑھ گیا. آپ کا اللہ اتنا ڈھیلا اللہ ہے جو گناہوں کو ایبزارب کر رہا ہے. اس کو ایک بندے نے چوری کیا, 21 سال تک اپنے پاس رکھا, اس کو ہاں جہاں ہاں, پہ موتر کرتا تھا وہاں پہ رکھا, اس کے اوپر موتر کرتا تھا, ٹوائلٹ میں رکھا. یہ بھی میری ایک یہ تو صحیح سٹریم ہے, ہے. یہ بات
یہ والی بات تو صحیح ہے. ہاں ویسے میں ضعیف بھی ہے. اس کی ایسی ہے. ہاں یہ تو بات صحیح. اچھا یہ جو ضعیف بات ہے نا یہ لکھی ہوئی ہے اور آپ کے انڈین اسکالرز بتاتے ہیں, میری اردو اسٹریم میں لکھی ہوئی ہے کعبے کا خدا اور بتوں کا خدا. اس کے اوپر ایک اسٹریم میں جا کے دیکھ لیجیے گا, اس میں دکھائی ہوئی ہے. آپ کے اپنے اسکالر بول رہے ہیں, کیا کروں؟ میں بھی یار یہ ہسٹری میں بھی اس پہ ریسرچ کی تھی. یہ صرف اتنی ٹھیک سی ہے بات ہے, بھائی, چوری ہوا تھا. ٹھیک ہے. چوری جو ہوا تھا نا, ٹوائلٹ کتنے سال والی تک, یہ بات جھوٹی. کتنے سال تک چوری رہا؟ ہاں 21 سال 22 سال تک پتہ نہیں کتنا, 20 سے اوپر ہی 21-22 سال تک چوری رہا. آپ کا اللہ چوری ہو گیا تھا. اور عقل مند رہا. آدمی, کالا پتھر جس کی تم حیثیت جس اتنی بات ہے کو کہ نہ وہ تم جس بات فائدے کو کا. ضعیف بول رہے ہو وہ کوئی حدیث ہے کوئی جسے تم ضعیف بول, یہ تو ہسٹری ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہسٹری نہیں ہے نا, یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. بات یہ ہے, اچھا ٹوائلٹ میں رکھا. اچھا یہ ہسٹری ہے ہی نہیں ہے. کتابوں میں تو ہزاروں آپ کو میں کہانیاں سناؤں گا. کتنا آپ ساری ڈینائی, مطلب اتنا ڈینائل موڈ میں ارے بتا بھائی رہا ہوں میرے بھائی, عزت بچاؤ, اسٹریم چھوڑو, چلے جاؤ. یہ ایڈم آج 10-15 نکال کے چھوڑے گا اللہ اس میں قرآن میں سے. یہ دیکھو, یار آدم سے تمہارے کیا لیے بات رکھتا ہوں. کرنی ہے. ایک باری میں نے 2 اللہ منٹ ادھر ہی میں اینڈ چھوڑتا ہوں ایک بات تو بس. بلیک ایک باری سے میں نے بات کی اسٹون تھی. اسٹیلنگ, یہ لیں, اچھا یہ اچھا میرے سنیں. ویڈیو بھیج دی ہے, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. یہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو, یہ جا کے دیکھ لیجیے گا. ایک باری میں نے آدم سیکر سے بات کی تھی اس پہ اسٹینڈنگ ورڈز پہ. آدم سیکر پورا ہار گیا تھا آخری میں یار, ہار وہی گیا نہیں تھا مان رہا ایڈم, تھا. وہی نہیں مان رہا, ہار گیا ترجمہ ہی تھا. نہیں مان رہا سورت کا. ایک سورت سے پورا گیم پلٹ رہی تھی, سورت کا ترجمہ ہی نہیں مان رہا آدم سیکر بھائی. او میرا اپنے سے سنا رہا بچہ, ہے یہ والا او میرا ترجمہ یہ بچہ. بنتا ہے. اچھا ابھی میں پہلے پھر مجھے اس کا بعد بتا میں دو کیا یار, ختم. ابھی پہلے ابھی مجھے اس کا دوبارہ بتا دو. یہ جو پتھر ہے یہ گناہ کیسے چھڑوا رہا ہے, یہ بتاؤ پہلے. میں تو ہر کسی سے ہار جاتا ہوں, چھوڑو میری بات کیا سن کرتے ہو آپ. یہ پتھر گناہ کیسے کھینچ رہا ہے؟ گناہ یار یہ مجھے اب اس بارے میں ریسرچ نہیں ہے ویسے میری. مجھے تو وہ عمر ابن الخطاب کی بس حدیث مانتا ہی ہے یار کہ ایسے تو پتھر نہ کیا کچھ کرو نہیں. یار, ایسے آپ تو کے نہ کیا رسول کرو. اللہ نے بھی چوما ہے یہ پتھر. چمی کرتے رہے رسول اللہ, پتھروں کی یار ویسے چمیاں. میری جو لوجک, میں اپنی لوجک بتاؤں کہ پتھر یہ ایسے ہی گناہ کھینچ رہا ہے جس طرح اس زمین نے ہم سب کو رکھا ہوا گناہ گاروں کو. واہ, ایسے اوڑے ہی اوڑے ہے, اوڑے اوڑے اوڑے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں. اچھا مجھے بتائیے پتھر جو ہے یہ چمی کرنے والوں کے لیے ٹیسٹیفیکیشن کیسے کر رہا ہے, یہ دیکھ. I heard Ibn Abbas said, the messenger of Allah said, the stone will be brought on the day of judgment. یہ جو کالا پتھر ہے نا یہ لایا جائے گا آخرت میں. It will be given 2 eyes, اس کو 2 آنکھیں دے دی جائیں گی. With which to see, جس سے وہ دیکھے گا. And a tongue, اور اس کو ایک زبان دے دی جائے گی جس سے وہ بولے گا. And it will bear witness, اور وہ گواہی دے گا. For those who touched it sincerely, جس نے یار یہاں سے حساب سینسیئرلی سے, لگاؤ. نیک نیتی سے اس کو ہاتھ لگایا تھا, اس کی گواہی دے گا. مجھے یہ بتاؤ, اگر اس کو زبان دی جائے گی, ابھی زبان نہیں دی گئی ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے. کالے پتھر میں نیتیں جاننے کا لیول ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر, نیتوں کا بھید صرف اللہ جان سکتا ہے, نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, اور نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. یہاں پہ تمہارا کالا پتھر اللہ ہے, کیونکہ وہ نیتیں جانتا ہے, کیونکہ اس نے, جس نے اس کو سینسیئرٹی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ ہاتھ لگایا, اس کی گواہی دے گا. ہر کسی کی گواہی نہیں دے گا, جس نے نیک یار یہ نیتی کے دیکھو, ساتھ ہاتھ لگایا ہے. کالا عیسیٰ نے پتھر اللہ ہے, اللہ مردے کی کو زندہ کیا. پراپرٹیز ہے اس میں. عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا, جیزس ارے نے. عیسیٰ پہ جاتے ہیں بھائی, عیسیٰ پہ جاتے ہاں ہیں, عیسیٰ سنو, والی گیم مردے کو نہیں. زندہ ابھی کیا جس نے کالا اس کو پتھر, دیکھا ہی نہیں. وہ آگے ارے کہتا ہے ہاں یہ نبی ہے, اور واپس مار جاتا ہے. اب بتاؤ اس نے کب دیکھا تھا اس میں عیسیٰ کو کہ وہ نبی ہے یا اللہ کا پیغمبر ہے؟ کچھ بھی اس طرح کا اس نے دیکھا اس مردے نے آ کے, تو وہ یہ بول رہا ہے. کب اس بولا کو ہے کس طرح قرآن پتا میں, چلا یہ نبی ہے؟ کب بولا ہے قرآن میں کہ نبی ہے؟ عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ جب مردہ زندہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ نبی ہے, ہاں یہ نبی ہے, اور نہیں, واپس مار جاتا. کوئی نہیں کہتا تھا, کہیں پہ نہیں لکھا. ابھی مجھے کالے پتھر کا بتا دو پلیز. کالا پتھر جو ہے وہ کیسے نیتوں کا بھید جان سکتا ہے اگر وہ اللہ نہیں ہے؟ کیونکہ نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. یار اللہ چاہے تو یہی تو بات او ہے. بھائی مان لیا, اس کا مطلب ہے کالا پتھر اللہ ہے, کیونکہ کالا پتھر تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے. ساحل اس کو یار سمجھا آسان اردو میں, میرے سے نہیں سمجھ لگ رہی اس کو, آسان اردو میں سمجھا اس کو. کالا سمجھ پتھر گئے نیت بھائی کیسے ہمارے, جانتا ہے؟ سمجھ گئے نا, آپ نے بتا دیا بھائی. ابھی دیکھو یہ پرابلم یہ ہے نا کہ آپ لوگ ڈینائل موڈ میں جاتے ہو نا, وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. نیت کا بھید, نیت جاننے والا کون ہے بھائی؟ یار سنو بات کو, اس کو وہ کھینچو نہیں.
اس کی بھی میرے اتنی پیارے حیثیت بھائی، ہے، لوگ کو نیت کا توڑ کے رکھ جاننے دیا. والا کون ہے؟ یہ ہجر اسود کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا، باقی بتوں کو بھی توڑا ہے، ہر چیز بھائی کو ہم نے بھائی توڑا ہے. وہ شکل جناب، مسلم. میرے سوال کا اتنی بھی بات جواب دو نا. نیت کا ہاں ہاں جاننے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. صرف اللہ ہے. ہاں ہاں ہاں، یہاں پہ کعبہ کا جو پتھر ہے وہ حجر اسود، یہ بھی نیت جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا ہے؟ اللہ کی مدد سے، حکم سے. جان رہا ہے نہیں جان رہا ہے؟ ہاں ہاں جان رہا ہے اللہ کے حکم سے. یہ بھی ایڈیشن ہے تو بیچ. ختم نا، دونوں کے اندر اللہ اور اس کے اندر، دونوں کے اندر پراپرٹی آ گئی. یار اللہ کی مدد سے اس میں یہ ڈالو گے تو ختم ہو جائے گی یہ بات ہی ادھر ہی. اللہ کی مدد کہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھر؟ یہ انہوں نے بنایا ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ورنہ ادھر نہیں لکھا ہوا. بس ختم ہو گیا مسٹر بلیسڈ تھوڑا مسلم. سمجھو یار، ختم پورا ٹاٹا کھچڑی ہے یہ، فینس. کھچڑی. پورا اسلام آپ کا کھچڑی ہے. بولتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، بتاتا کچھ اور ہے. اس میں خود کی بات کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے اسلام. وہ خدا کے بارے میں اللہ کے لیے ایک حمد تھی نا نصرت فتح علی خان کی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی حجر اسود ہے. وہ اس نے خدا کہا تھا، لیکن یہاں پہ آپ حجر اسود لگا سکتے ہیں. یار یہاں سے دیکھو، آپ ایک وہ بکارے جو کو آپ کے جا کے پیچھے پیسے آپ کے دیتے ڈیڈی بول رہے ہیں نا، ان کو بھیجیں، وہ بات ہو. کرنا ڈیڈی چاہتے ہیں. نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے چھوٹا. ہاں ڈیڈی ہیں، ان کو بھیجیں، ان سے بات کرائیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی السلام بات. علیکم. وعلیکم السلام. پہن کی حال نے ٹھیک. اچھا میری بات سنو. سناؤ. یہ آپ نا اس سے باتوں کو صرف کھینچ رہے ہو، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ان سے آپ کچھ نکال نہیں سکتے اس بات سے. اس کوئی بات نہیں پتھر سر. کی حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے جو پتھر ٹوٹ سکتا ہے، جس کی کوئی بے حیثیت شک نہیں. نہ وہ ہمارے بے شک نفع کا مالک ہے، نہ وہ ہمارے نقصان کا مالک ہے. کتے کا اس بچہ کی پتھر. بے شک وہ میری بڑ میں لے جانے کے لیے پتھر رکھا ہوا میں نے. اچھا بنڈ میں اس نہ کی لے کے کوئی جانا حیثیت نہیں. یار. حجر اسود بنڈ میں لے کے جا رہے ہو تم. حجر اسود بنڈ میں لے کے جا رہے ہو. میں لے کے ساری جاؤں گا دنیا اس کے کو. جس مجھے جس مل جائے گا جس تو میں لے پتھر کو جاؤں گا. محمد نے چوما ہے اس کو تم بنڈ میں لے کے جا رہے ہو. میں لے جاؤں گا. اس کی محمد نے حیثیت ہی چوما ہے جس پتھر کو اس کو بنڈ میں لے کے جا رہے ہو. درفٹ ہے تو تم مسلمان ہو. اسی لیے تو میں اس کو چومتا ہوں. تم اگر مسلمان نہ ہو. چوما ہوتا بنڈ تو میں میں بنڈ ابھی میں لے تم بنڈ جاتا میں اس لے کو. کے جا رہے ہو. تم ابھی بنڈ میں لے کے ہاں جا رہے ہو. ہاں لے کے جاؤں گا. حجر اچھا اسود کو چھوڑو، بنڈ میں. میں جو کام کی بات کرنی تھی وہ میں ارے کرتا ہوں. بھائی نہیں، حجر اسود کو بنڈ میں لے کے جا رہے ہو تم. اگر یار محمد نے بہت نہ چوما ہو تو میں نے بہت لے جانا بڑے تھا. بولی ہو یار تم تو. لوگ کبھی اپنی بنڈ میں کچھ نہیں لے کے جاتے. وہ گاجر مولی نہیں لے کے جاتے، تم پورا پتھر لے کے جا رہے ہو بنڈ میں. لے چل لے جا. یار میں اتنے لے بڑے جاتا ہوں. بونڈی ہو یار تم. میں نے لے مسلمان جانا ہو. تھا. تم اچھا یار مسلمان ہو بات تم تو تو. سنو، میری آگے اتنے بات بڑے سنو جو میں بونڈی کام کیسے کی ہو؟ بات مجھے یہ کرنی تھی. بتاؤ یار. تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں میں پتھر پہ ٹٹی کر دوں گا، پیشاب کر دوں گا، آپ بنڈ میں لے کے جا رہے ہیں ادھر. تاکہ وہ پیشاب اور ٹٹی کے ساتھ باہر آئے. بنڈ میں لے کے جا رہے ہو بھائی. پیشاب کہاں سے آئے گا؟ میں ٹٹی نکلے گی صرف. میں پھر اس کو پیس کے کھا جاؤں گا، پھر پتری ہوگی، پھر پیشاب کے لیکن ساتھ باہر بنڈ میں نکال کیوں دوں گا لے کے جا رہے ہو بھائی؟ تاکہ تمہیں وہ بنڈ میں ٹٹی کے چیزیں ساتھ ڈالنے باہر کا آئے. اتنا اچھا شوق یار کیوں آگے ہے؟ بات سنو، کیا بات کر رہے لیکن تمہیں بنڈ میں چیزیں رکھنے کا شوق کیوں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں. ہیں؟ مجھے اسی کا شوق ہے، تاکہ اس کا اسی کا تمہیں شوق کو ہے. احساس ہو کہ وہ صرف ایک اتنے پتھر ہے. بڑے بونڈی ہو تم. اچھا یہ لو پکڑو، یہ پکڑو یہ حدیث. ہوں. یہ حدیث کہتی ہے تمہاری بنڈ میں جس کو تم پتھر کو لے کے جا رہے ہو، وہ حدیث کہتی ہے کہ یہ جنت سے آیا تھا، اچھا. جنتی پتھر ہے اور چٹا تھا، ہوں. اور لوگوں کے ٹھیک ہے. سنس کو، چلڈرن آف ایڈم کے سنس کو ایبزارب کرتے کرتے یہ ہوں. کالا ہو گیا. محمد ہوں. کہتا ہے کہ اس کو ٹچ کرنے سے تمہارے گناہ اریز ہو جاتے ہیں، تمہارے گناہ فنش ہو ہوں. جاتے ہیں. یہ تمہارے گناہ کو ایبزارب ہوں. کرتا ہے. وہ تمہارے گناہ کو ٹھیک ہے. ایبزارب کر رہا ہے پتھر، جس کو تم اپنی بنڈ میں ڈال رہے ہو. تو اسی وجہ سے تو کالا ہوں. ہو گیا میرے خیال میں. لوگ اسے بنڈ میں ڈالتے ہوں گے پہلے. تو یہ یہی وہ پتھر جس کو 20 تم سال بنڈ کہاں میں پہ ڈال رہا رہے ہمیں ہو، کیا وہ پتا. تمہارے گناہوں کو اریز کیسے کر رہا ہے؟ تمہارے گناہوں کو ایبزارب کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے بیٹا، یہی تو سمجھا رہے. چلو اللہ کے جی، حکم سے. اللہ کے حکم سے کر تو رہا ہے نا. چھوٹا اللہ ہو گیا ہاں کر رہا. جس کو تم بنڈ میں لے کے جا رہے ہو. وہ گناہوں کو ایبزارب کر رہا ہے. اس کا کام ہاں نا. صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے سوا ارے کچھ نہیں ہے. ارے بھائی وہ عقل بھی رکھتا ہے. اللہ کے وہ حکم سے. جانتا ہے. وہ تم اس جانتا کو یہ ہے. بھی کہو گے نا، اور روحوں کو بھی بخشتا ہے انسانوں کے اندر، تو میں کہوں گا اللہ کے حکم سے. اور ٹھیک ہے، اللہ بڑا اللہ ہے، یہ سپریم چھوٹا پاور اللہ ہے. اللہ ہی ہے. ارے بھائی اللہ نے سپریم حکم دیا. پاور اللہ ہی ہے. اس کی ہاں حیثیت ہاں، پتھر کی. اللہ نے اسے حکم دے دیا ہے، وہ یہ کام سارے کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تو نے یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، میں مان لیا تمہاری بات. اللہ نے اس کو حکم دے دیا تو نے ہوں. یہ کام کرنے ہیں. لیکن اس کے ہوں. پاس یہ طاقت ہے نا، یہ قوت ہے نا.
اللہ کے حکم سے اس کے پاس آئی ہے طاقت, یقیناً آئی ہے ہاں طاقت. نا آئی ہے طاقت, لیکن اللہ کے حکم سے اب وہ یہ کام کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس یہ طاقت ہے نا, حکم ہے نا. تو بھائی ایڈلٹری آئیڈولٹری نہیں ہے تو اور کیا ہے, بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے, چمی کرو وہ گناہ لے لے گا, ٹچ کرو تو وہ میں تمہارے بتا گناہ لے تو رہا لے ہوں, گا. ہم پرستش نہیں کر رہے ہیں اس کی, تو ہم اور پرستش اس کو نہیں کر رہے. پرستش نہیں تو اور کیا کہتے ہیں, کسی چیز کو چومو اور وہ تمہارے گناہ کھینچ لے, اور تمہارے بارے میں جانے کہ تم نے نیک نیتی سے ہاتھ لگایا, نیک نیتی سے چمی کی ہے, اس کو بت پرستی نہیں تو اور کیا کہتے ہیں. اور بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ وہ پتھر نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا ہے مالک نا تمہارے نفع کا مالک, تمہارے اگر گناہ کھینچ رہا ہے تو تمہارے نفع کا مالک ہے, تمہیں نفع دے اگر رہا ہے. وہ اگر اگر وہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ میرے گناہوں کو کھینچ رہا ہے, پھر تو میں دنیا کا سب سے بڑا فراڈ کر کے محمد نے دے کیا دی ہے کہ گارنٹی, محمد نے دی ہے, محمد سے پوچھو کیوں دی اس نے گارنٹی. اس کی کنڈیشن ہوتی ہے بیٹا, اس کی کنڈیشن ہوتی ہے, آپ کسی عورت کنڈیشن کے بتاؤ. ساتھ زنا کر کے بخشش نہیں لے سکتے, توبہ کے بعد بھی وہ بخشش قبول نہیں ہے. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, محمد نے کہا ہے کالا پتھر تمہارے گناہ کھینچ لیتا ہے, اریزز سن, تمہارے اسکالر کہہ رہے ہیں پروون ہے. بہت پروون کا سارے کیا ایسے مطلب گناہ ہوتا ہیں ہے؟ جن کی بخشش نہیں ہے, تو کیا وہ کر کے آپ اس بھائی وہ پتھر کو کہہ چومنے کے رہا بعد ہے کہ بخشے جاؤ گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے دنوں میں جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا, وہ دو آنکھیں اور زبان بھی اس کو دے دی جائے گی, اور وہ بتائے گا کہ کس بندے نے اس کو سینسیئرٹی کے ساتھ ٹچ کیا, اس کو جنت دلوائے گا وہ. ٹھیک ہو گیا, لیکن وہ ایک پتھر ہے, اس کی حیثیت سے ایڈم بھائی پتھر جتنی آپ کو ماننا ہے, یہ امساروں کا یہی عقیدہ ہے, ارے وہ بھائی کچھ نہیں میں کر سکتا. مان رہا ہوں چھوٹا اللہ ہے وہ. یہ چھوٹا اللہ والی کیا بات ہوتی ہے؟ کیا مطلب, بڑا اللہ چھوٹا اللہ, بڑا بھائی چھوٹا بھائی, کیا مسئلہ اس یہ میں؟ وہ والا, یہ ہندوؤں والی میتھولوجی نہیں یہاں پہ چل رہی, یا تو وہ ایک گریکوں والی قرآن نہیں کے چل رہی. اندر, تو قرآن و حدیث کے اندر ہے نا. ہندو تو پھر بھی جس بت کی پوجا کرتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے یہ بت کرے گا, وہ کہتے ہیں اس بت کے پیچھے جو شری رام ہے وہ کرے گا, شری کرشن ہے وہ کرے گا, وہ یہ تو نہیں شری کہتے کہ کرشنا یہ کے بت پیچھے جو کرے گا. شیو ہے وہ کیا کرے گا؟ شیو کے پیچھے جو اپنا ان کا سب سے بڑا کیا بادشاہ اس کا نام وہ ہے, بھی برہما. کرے گا, برہما کیا کرے وہ گا؟ بھی کرے گا. ان کی صحیح ہے نا, اللہ تو میتھولوجی کی ہے, وہ پتھر تعلیم. تو نہیں میتھولوجی. کرے گا نا ہمارے پاس کچھ. میتھولوجی نہیں ہے. یہاں پہ پتھر کر رہے ہیں نا بھائی پتھر بھی تو ایک, اس کے پاس بھی کچھ حدود ہے, وہ اس گناہ کو کیسے بخش سکتا ہے جس کو اللہ نے کہا ہوا کہ نہیں وہ بخشا میں جائے گا؟ ایک سوال میرا لے لے میرے بھائی. تو قیامت کے دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اعمال بہت اچھے ہوئے, لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شفاعت نہیں کی تو آپ کو جنت نصیب ہوگی؟ ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ محمد کی شفاعت کے بغیر؟ کیا موسیٰ کے دور میں اگر جو کوئی بندہ ارے مسلمان موسیٰ پہ کدھر نیک چلے تھا, گئے ہو آپ؟ اس موسیٰ, کی میں محمد اس کی اور کی آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کی بیس پہ جنت ڈیسائیڈ کی لیکن محمد نے شفاعت نہ کی تو آپ جنت جائیں گے؟ اگر محمد نے انکار کر دیا کہ اس کو جنت میں نہیں بھیجنا, تو بھی اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا. ثابت شفاعت کر کی دیں, تو ایک بھی دور کی حدیث بات ہے. سے, ایک بھی حدیث سے ثابت کر دیں. اور ثابت اگر کرنے کی کیا بات محمد ہے؟ نے بھی شفاعت کر دی, اور اللہ سے اگر اوپر ہے ایڈم محمد. بھائی آپ کے لیے سوال ہے, ایڈم بھائی آپ کے لیے سوال ہے. علی بھائی اپنا اگلا سوال روکیں, انہوں نے جو حجت دی ہے ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ جس بندے کی شفاعت محمد نے کر دی ہے اللہ اس کی شفاعت ایکسپٹ نہیں کرے گا, پلیز. اللہ تعالیٰ کئی ہزار, ہمارا محمد نبی جو ہے کئی ہزار سال, کئی لاکھ سال وہاں پہ اللہ کے لیے آگے دعائیں کرتے رہیں گے, اور جن کی سزا لکھی گئی ہے وہ نہیں بخشے جائیں گے. دکھا دیں کہاں لکھا کیا ہوا یہ نہیں ہے سچ؟ کہاں لکھا ہوا میدان حشر میں کیا ہوگا؟ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا سر, آپ نے قیامت کا منظر نہیں پڑھا تو کہاں لکھا آپ ہوا, مرتد ہوئے نا. کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ محمد شفاعت کرے گا, کالا پتھر شفاعت کرے گا, اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا قرآن بھی شفاعت کرے گا. سب کرتے ابھی رہے, میں اللہ نے سب اگر انکار بھی کر دیتے ہیں کہ جنت میں نہیں بھیجنا, اللہ کہتا ہے بھیجنا تو میں جاؤں گا. سب کے اللہ کہتا ہے نہیں بھیجنا, سب شفاعت کرتے رہیں بھائی گے میں تو نہیں کتنے جاؤں گا. اللہ ہیں, کتنے اللہ ہیں, کتنوں نے فیصلہ کرنا ہے تمہاری جنت دوزخ کا؟ واحد اللہ نے. نہیں کر رہا نا, لوگ کر رہے ہیں, کالا پتھر کر رہا ہے, محمد کر رہا ہے, قرآن کر رہا ہے, وہ قرآن تو کی آیتیں کر رہی ہیں. سفارش کے طور پہ آئیں گے نا, وہ تو ابے سفارش کے طور پہ شفاعت آئیں گے. کر رہی ہے جس کی وجہ تم جنت جا رہے ہو, سفارشیوں, رشوت خورو. ہاں تو اس کی بھی سفارش اسی وقت کام آئے گی جب اللہ قبول کرے گا. ساحل یہاں پہ میرٹ پہ بندے جنت نہیں جا رہے, سفارشی پرچیوں پہ جا رہے ہیں. اور پھر اللہ سفارش کیوں انصاف ہو رہی کرنے ہے؟ والا ابھی آپ ہے. نے کہا تھا سفارش کیوں ہوگی. سفارشی اور پرچیاں. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے, بلکہ یہ کانٹرڈکشن بھی ہے قرآن سے. قرآن کی ایک آیت ہے نا,
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ جو جب سفارشیں چل رہی سفارش، ہاں سفارش کی بات جب آ جاتی ہے تو یہ پوری آیت کی بینڈ بج جاتی ہے، کیونکہ میری اگر بات بدلہ جو ہے وہ اعمال پہ ہے تو سفارش کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میری بات سنو. آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے، گورنمنٹ اسکول میں اگر آپ پڑھے ہو انڈیا کے بھی، تو آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست، آپ کے بڑے لوگ آ کے سفارش کرتے ہوں گے سر کو کہ اس کو پاس کر نہیں، دو، ایسے کر دو، وہ اس کر کے دو. نہیں، سنو یہ دیکھو یہیں پہ غلط ہے اور شاید ابھی تمہاری عقل کھل جائے. ایک بچہ جو اپنی میرٹ پہ 100 آؤٹ آف 100 لیتا ہے یا پاسنگ مارک لیتا ہے، کیا اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈالنے کے لیے آپ سفارش کرو گے؟ کس کی سفارش؟ ٹیچر کی؟ ایک وہ اللہ نہیں، کا اس نظام ہے، بچے کی وہ اللہ سفارش کا کرو گے نظام ہے، کہ اس یہ کو. دنیا کا میں ایک نظام ہے، وہ ایگزامپل اللہ کا دیتا ہوں، نظام رکو میں ابھی تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. 10th اسٹینڈرڈ میں پاس ہونے کے لیے اوور آل 35% آنا چاہیے، یعنی سب سبجیکٹ میں 35% آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک یہ اسٹوڈنٹ 35% کے اوپر لے کے آ جاتا ہے، پاسنگ مارکس کے اوپر چلا جاتا ہے سب سبجیکٹ ٹھیک میں، ہے، اور اوور آل وہ پاس ہو جاتا ہے. اب اس ٹھیک ہے. کو 11th اسٹینڈرڈ میں ڈالنے کے لیے سفارش کی ضرورت ہے یا وہ مارکس کے بیسس پہ جائے گا؟ وہ مارکس کے بیسس پہ جائے گا. اس کی یہ بات کا یہ ایگزیکٹلی، کرائٹیریا سفارش کس کوئی نے سیٹ کام، کیا ہے؟ سفارش کا کوئی کام ہی نہیں ہے. کام ہی نہیں ہے. یہ کرائٹیریا آپ نے اور میں نے سیٹ کیا ہے. اس اللہ نے کرائٹیریا کیا کو ہے، اللہ نے سیٹ کیا ہے کہ اس کو اللہ اللہ نے بتا رہا ہے اجر دینا ہے. سفارش کی باتیں. اللہ نے ہی اس کا سنو میرے کرائٹیریا سیٹ بھائی، کیا ہے. اللہ بتا رہا ہے نا کہ قرآن سفارش کرتا ہے، پھر یہ تمہارا حجر اسود کرے گا، ہاں، تو رسول یہ اللہ کریں کرائٹیریا گے. اللہ نے رکھا ہے نا، ہم کیا ہوتے ہیں اس پہ سوال کرنے والے؟ نہیں نا، کانٹرڈکشن ہے نا. جب آپ کے اعمال کے بیسس پہ آپ کو جنت اور جہنم ملنی ہے تو سفارش کی ضرورت ہی نہیں. سفارش تو فیل والوں کو ضرورت ہوتی ہے. دیکھو، اس میں قرآن سے بھی پوچھا جائے گا. قرآن بھی آ کے روکے گا بندے کو کہ اس کو روک دو، اس بندے نے مسلمان ہونے کے باوجود شرک کیا. اس بندے کو روکو، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو روکو، یہ اپنا گناہ کرتا رہا، یہ میرا زنازانی تھا. بچہ پڑھتے یہ پڑھتے ہمارے میرا دنیا بچہ، کے، ہمارے جتنے بھی ہمارے میرا بچہ اعضاء ہیں وہ بھی آ کے بولیں گے. اوئے رک پڑھتے ہیں. خالد بن معاذ said, reciter the rescuer, which is ilm, the sending down Quran chapter number 32. For I have heard that a man who had committed many sins, ایک بندہ جس نے بہت گناہ کیے ہیں، used to recite it, وہ چیپٹر نمبر 32 پڑھتا تھا قرآن کا، and nothing else، اور کچھ نہیں کرتا تھا سالا، صرف قرآن کا 32واں چیپٹر پڑھتا تھا اور ککھ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. قرآن کے چیپٹر نمبر 32 کو اللہ میاں نے پرندہ بنا دیا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے پرانی حدیث دکھائی تھی کہ اس میں پرندے بنے ہوئے ہیں قرآن کا ہر چیپٹر. اس پرندے نے اپنے ونگز اس کے اوپر پھیلا دیے اور کہا میرے اللہ اس کو بخش دے، کیونکہ یہ ہم اکثر مجھے پڑھتا ہوتا تھا، لہذا اللہ نے اس کی انٹرسیشن قبول کی. ٹھیک ہے، کر لی ہوگی. اللہ سے کون، میری کر بات لی سنو ہوگی. یار، اللہ بادشاہ ہے ابے نا. ایک اللہ بادشاہ، چیپٹر بھائی، ایک چیپٹر پڑھتا تھا صرف قرآن کا، وہ نہ اور بھی بہت پڑھتا گناہ ہو، کرتا تھا اور کچھ وہ نہیں نہ کرتا بھی تھا. پڑھتا ہو، وہ نہ بھی پڑھتا ہو، وہ اینڈ چیپٹر بھی نہ نتھنگ پڑھتا ہوتا، ایلس، اور کچھ نہیں کرتا تھا. وہ جھوٹے زانی بھی ہوتا تو بھی اس کی بخشش ہوتی اگر اللہ چاہتا تو. اللہ سے کون سوال جاہل. کرے گا؟ اب واپس آپ آ جائیں، اس کی وجہ اس ختم ہو بادشاہ گئی. سے کون اللہ کا سوال کرے یہ گا کہنا، جس سے سنو نبی بھی کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے بخش بھائی، دو. سنو پھر اللہ کا یہ کہنا کہ ذرہ برابر بھی گناہ کرنے پہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی اچھا کام کرنے پہ اس کی اچھائی ملے گی، تو یہ تو کانسیپٹ ہی ختم کر دیا اللہ نے. ہاں، تو کیا نہیں کیا؟ نہیں ملے گا تمہیں؟ اس کو نہیں نا، ملا یہاں ہوگا، پہ ہو رہی ہے نا سفارش کی بات. اس نے سب اس کو نہیں چیز ملا جو ہوگا. اس کے اوپر، اگر سنو میری بات، ہاں ٹھیک ہے، بولے. ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے، اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا. اب یہاں پہ حدیث میں کہہ رہا ہے وہ کچھ نہیں کرتا تھا، صرف نماز یہ پڑھتا تھا، سورہ پڑھتا تھا، وہ آیت پڑھتا تھا. اب اس کو جنت مل رہی ہے نا.
تو اللہ کا یہ کہنا کہ بھائی ذرہ برابر بھی جس نے گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، بدلہ تو ملے یہاں گا پہ نا، تو بدلہ ڈیزالو ملے گا. کر دیا اللہ اللہ نے. نے یہ تھوڑی کہہ دیا، اللہ نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ بھائی 50-50% آنا چاہیے آپ کا. اگر 50 نہ آیا تو 51 ہوا تو آپ کی بخشش ہے، 49 ہوا تو آپ تو یہ مارے گئے. کیوں کہا اللہ نے ایسا ذرہ تھوڑی ہے. برابر بھی گناہ کرے گا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا؟ نہیں بدلہ کہنا ملے گا چاہیے نا، تھا نا بدلہ میرے ملے بھائی. گا. وہ اس کے تو لیے ڈرے بدلہ گا کیا نہیں ہے؟ کہ میں گناہ نے کا گناہ بدلہ کیا کیا تھا. ہوتا ہے؟ آپ نے گناہ کا ذرا بدلہ برابر کیا بھی ہے؟ اگر سزا ایک ہے نا. نمبر بھی کم لیا، آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا. آپ نے ارے پیپر میں ایک نمبر بھی ایک گناہ ذرا برابر بھی غلطی کی، تو اس کا تو نمبر نہیں کٹا تو گیا. ہاں، تو یہ تو ٹیچر یا آپ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھی مارکس کم لوگے تو آپ کو فیل کیا جائے گا، ایسا کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیونکہ ٹیچر نہیں جانتا کہ آپ کی نیت کیا تھی. اللہ جانتا ہے ہیں؟ نیت کیا تھی. بندے کے ارے پاس اس میرے کے بھائی میں گناہوں بول کو کیا رہا تولا ہوں اور جائے گا، تم کیا ایڈ کر رہے ہو اس اس کی پہ؟ نیکیوں کو تولا جائے گا، میں نے کہا گنا نہیں کہ جائے گا. ٹیچر، وہ کوئی کاؤنٹنگ سنو نہیں ہے. میری بات بھائی، میری بات سنو. ٹیچر کہیں پہ یا اسکول کہیں پہ یہ نہیں کہتا ہے نا کہ ہر ایک غلط مارکس پہ آپ کو جو ہے فیل کیا جائے گا. ایسا تو نہیں کہتا نا. ایک پاسنگ مارکس سیٹ ہو جاتا ہے، اتنا پاسنگ مارک ہاں لاؤ ٹھیک گے ہے. تو تم پاس ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ہر ذرے برابر بھی اس نے اگر گناہ کیا ہوگا تو اس کا بدلہ دے گا. یہاں پہ بدلہ دے پاسنگ گا مارک نا، طے نہیں کیا اللہ نے. تو ذرے بدلہ دے کے برابر جائے. بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ساحل سزا بھائی، ایڈم بھائی، سزا کہاں پہ ایک لکھا ہو؟ تو جو بدلہ لکھا ہے. سفارش کا جو، رک جائیں ایک منٹ، سفارش کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ تھوڑا ٹھنڈا ہو کے سوچیں. سفارش کا ایکچولی کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفارش کا مطلب ہوتا ہے فیور. آپ اس کی لٹرل ٹرانسلیشن بھی نکال لیں گے تقریباً یہی نکلے گی، فیور. ٹھیک اور ہے. آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں نا بچے کی کلاس میں، وہ فیور نہیں ہے، وہ واؤچ کرنا ہے. مطلب ایڈم آپ کو اس کا اردو میں شاید مطلب بتا دے. واؤچ کرنا الگ چیز ہوتی ہے اور کسی کو فیور ڈیزرو دینا الگ کرتا ہے چیز بھائی، ہوتی ہے. اس کا حق ہے وہ. ہاں، واؤچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے میں اپنا کانفیڈنس دکھا رہا ہوں اس بندے کے اندر. بھائی کیسے دکھا رہا ہوں؟ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو پالا ہے، اس لیے میں واؤچ کر رہا ہوں اس کے لیے، فیور نہیں وہ کر یہ رہا. کہتا ہے کہ مجھے آپ پورا فیور کی یقین بات ہے کر کہ رہے یہ ہیں. بچہ اچھا بچہ ہے، اس لیے اس کے پاس کر دیا جائے. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ اس کو بخش دیا جائے، او پاس نہیں کر ہو، دیا جائے، میرا اس کو سر بخش پھاڑ دیا دو جائے. یار، کوئی اینٹ اٹھاؤ اور میرے سر میں مار دو. یہ لوگ بیسک سے جو غلطیاں ہیں قرآن کی یا اسلام کے کانسیپٹ میں، یہ لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ ناٹک کرتے ہیں نہیں نہ سمجھی کا. یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. سر میں نے تو ہم اسی لیے کہا تھا کہ آپ ناٹک سمجھا ہم لیں. کرتے، آپ اس آپ کو ایسے میں سمجھ رہے ہو، یہی کہنا آپ چاہ کو رہے میں ہو. نے اسی لیے کہا تھا کہ شاید آپ کی سمجھ آپ ان کو سمجھا سکیں. سب مثالیں دے دی پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یار میری بات سنو. آپ جب ایک بندہ جاتا ہے کسی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ اچھا بچہ ہے، آپ اس کو پاس کر دو، اس کا مطلب ابے یہ وہ اس میرے کی بھائی، گارنٹی دے حجر رہا ہے. اسود کو، لیکن اچھا حجر ایک اسود کو بندہ میں نے یہ ہاتھ لگا کہتا ہے لیا، اس کہ نے میرے اس سارے کو گناہ اپنا چوس لیے، رحم میں گھر دکھا آ کے کے اس کو کیا کروں؟ پاس حجر کیا اسود جائے. کو کیا پتا کیسے واؤچ کرے گا میرے لیے وہ. ہجر اسود کو کیا پتا؟ اللہ کے حکم سے اس کو پتا چلا نا. اللہ کو حکم کائیں کو دینا ہے؟ پھر سارے حکم خود ہی رکھ لینا. علم جب ابے بھائی جب فیصلہ ہی اس نے کرنا ہے تو وہ خود ہی رکھ لینا ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں. آدھے رائٹس اس نے اس کو دیے میں، آدھے رائٹس اس کو دیے میں. تھوڑے سے گناہ وہ بخشوا دے گا، تھوڑے سے وہ بخشوا دے گا، تھوڑے سے وہ بخشوا دے گا. ڈرامہ میں لگایا ہوا ہے. کیا اللہ کو نہیں ڈرامہ پتا ہے، کہ ڈرامہ. ہجرہ نے یہ اپنا پیغام پرفیکٹ بات ہے، پہنچایا تھا ایک کہ نہیں ڈرامہ پہنچایا ہے تھا؟ یہ. کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ نہیں جانتا کیا سارا کچھ؟ تو اللہ نے یہ رائٹس کیوں ہیں ان لوگوں کے پاس اللہ تمہارے نے گناہ ڈرامہ بخشوانے کریٹ کے؟ کرنا تھا. اللہ نے ایک بہت بڑی آخرت کا دن ایک بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کرنا تھا تاکہ تم لوگوں کو پتا چل جائے کہ تم لوگوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. گورکھ دندا، بالکل ٹھیک بات ہے. گورکھ دندا، یہ گورکھ ایک دندا مچا ہوا ہے. گورکھ دندا ہے. ہنس کس بات پہ رہے ہو؟ ہنسی کون سی میں نے ابھی فنی آپ بات نے کر. حقیقت اپنے منہ سے بیان کی نا. اللہ کو ڈرامہ لگانا تھا. بالکل یہی تماشا، یہی بالکل تو ہم کہتے ہیں. یہ بالکل صحیح دنیا پوری تقریر ہے. کائنات ہی ایک تماشا ہے، ہاں. پوری کائنات ہی ایک تماشا ہے. اللہ کو کیا ضرورت تھی تمہیں اور ہاں. مجھے پیدا کرنے کی؟ آدم یار اور یہ آدم اچھا، کو بندہ کیا ضرورت تھی؟ تماشا کا ڈائریکٹر کون ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ خود ہے، رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ہاں. سب کچھ. دیکھو، ایکٹر جو ہے میں وہ. ہر بار بولتا تھا اپنی ویڈیوز میں، ہمارے مومن بھائی نے آگے کنفرم بھی کر دیا. باقی پاگل ہیں جو نہیں کرتے، اس بات کو مانتے نہیں ہیں. وہ اللہ کی ہاں. بادشاہت کو نہیں مان رہے اس بات سے. تو نہیں، وہاں پہ وہ نہیں، باقی لوگ جو ہے نا اس کو ڈرامہ نہیں کہتے. باقی لوگ الگ الگ طریقے سے چورن دیتے. ٹیسٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. ان تم کو نے پیدا بتا کرنا دیا کس چیز ڈرامہ کا ہے، ڈر ہے؟ یہ تو تماشا سوال ہے ہے. میرا ان سے. ان بیوقوفوں اچھا، سے میرا تماشا یہی کیوں؟ سوال ہے کہ اس کو پیدا کرنا کس اچھا چیز کا ڈر ہے؟ سنو، ایک مووی آدمی کیوں بناتا ہے؟
अब आप तुम उसको इंसान से जोड़े, वो अल्लाह ताला है, उसका मूवी क्यों काम है देखता मजे है? लेना, नहीं, वो बादशाह अरे है, वो मैं जो अल्लाह मर्जी और करता उसकी रहे। बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक तमाशा क्यों देखते हो? देखता मैं मजे के लिए हूँ, मैं मजा लेना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ हाँ, टाइम पास, मजे के लिए। टाइम तो पास। अल्लाह को टाइम पास, अल्लाह का टाइम पास नहीं हो रहा था, अल्लाह को मजे नहीं मिल रहे थे, तो उसने ये पूरा बेशक तमाशा रचा। अल्लाह बादशाह, अल्लाह सब कुछ करेगा। नहीं, क्यों आ गई क्यों ना किया बात, अल्लाह ने, क्यों कंफर्म हो किया गई। अल्लाह ने? बोला ना टाइम पास नहीं हो रहा था अल्लाह का, बोर हो रहे थे अल्लाह मियाँ। बोर हो रहे थे। हाँ ना, अल्लाह मियाँ बेशक खुश हो अल्लाह सकते हैं, अल्लाह हदीस से मियाँ गुस्सा हो सकते हैं, ये तो अल्लाह मियाँ साबित है, मैं बदला ले अपनी सकते अपनी हैं, तो जुबान अल्लाह से मियाँ बात नहीं बोर कर भी हो रहा, ये सकते तो साबित है। हैं। साबित है ना अल्लाह पहले बोर हो ऐसे रहा कह था। रहे हैं जैसे इन्होंने किसी लैब में प्रूफ किया है ये। नहीं, साबित हो गया ना भाई, ये तो हमारे अच्छे भाई है, ये तो हमारे साथ ही है। बेशक अल्लाह बोर हो रहा था। आप लोग ईमान लेके आओ, मैं आपका साथी हूँ। जाहिर है मैं तो हक की बात करूंगा ना, मैंने क्यों झूठ बोलना है? मुझे अल्लाह को भाई डिफेंड हम करने की क्या ऐसे जरूरत है? तमाशा रचने वाले को हम खुदा नहीं मानते भाई, अनफॉर्चुनेटली बेशक या ना मानो, फॉर्चुनेटली। बेशक ना हो मानो। गया, चलो आपका हो गया भाई, इनसे और क्या डिस्कशन करोगे एडम? बस सर पूरा हो खत्म गया हाँ, हो सर, गया भाई। मैं खत्म हो वेट गया कर भाई। रहा था आप लोग जब खत्म हो जाए। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आप जुड़े। मैं मैं आपका मैं शुक्रिया। मैं इस आखिरी बात पे एक हदीस सुनाना चाह रहा हूँ। सर सुना दे आप हदीस। चलें, हम चूतिया थे और चूतिया ही रहेंगे जन्म भर। वो मुझे बिल्कुल हदीस सही लफ्जों में याद नहीं है, मैं इसका मफहूम बताता हूँ हदीस नंबर दे कि दे, मैं आपके अगर, सामने खोल देता हूँ। आप हदीस नंबर दे दे, मैं खोल देता हूँ। अरे वो भी याद नहीं नहीं मुझे है, आप याद बता नहीं है दें ना, मैं वैसे ही। आपको वैसे बता मुझे देता हूँ, बता बता दें, देता हाँ बता दें बता दें। हूँ। चले बता अगर दें। हम इंसान अगर गुनाह ना करते तो अल्लाह हम्म, ताला खत्म कर देता हमें और किसी और को पैदा करता। साला अल्लाह को गुनाह बहुत पसंद है ना। बेशक अल्लाह को माफ करना पसंद है, हम गुनाह करते हैं वो माफ करता है, माफी मांगते हैं हम, ये करें, ये बात है। मैंने ये बात बोला अल्लाह था कि को नहीं बोलिए बोला बोलिए, था? पसंद है। अल्लाह गुनाह पसंद करता है। ये हाँ अल्लाह अल्लाह पसंद करता माफी है कि का हम गुनाह भूखा करें, है। अल्लाह हम एडम, माफी मांगते हैं, अल्लाह माफी अल्लाह का हमें माफ भूखा करेगा। है, इसलिए वो चाहता है कि उसके बंदे गुनाह करे। ये तो हमने एग्जैक्टली। डिस्कस किया असल था ना बात यार। ये है कि वो अल्लाह चाहता है कि हम उसके ज्ञानी बाबा, सामने आप रोएं, इतने दिन से कहाँ उसके थे सामने ज्ञानी बाबा? इश्क की दुआएं करें और हम लोग भाई भाई डर में भाई रहें, वो ये सब भाई, कुछ चाहता है। अल्लाह गुनाह का भूखा क्यों है? अल्लाह कहता है इफ यू वर माफी नॉट का टू भूखा। कमिट सिन, Allah would have swept you out of existence and would have replaced you with another people who would have committed sin and asked forgiveness from Allah. बता मुझे हाँ अल्लाह गुनाह क्यों पसंद करता है? ड्रामा माफी का भूखा। ड्रामा ड्रामा ड्रामा। यार ये कौन सा मोमिन है यार, ये कौन मोमिन आ गया यार? मैं ये तो तुम लोगों का अपनी सोच है ना, कि तुम लोगों ने गलत सोच पैदा करके इस्लाम छोड़ा। क्या? मैं तो सही तो बात तो ये मैं कर रहा हूँ सी। असल बात तो ये है कि अल्लाह ने हाँ क्यों ये बिल्कुल, दुनिया बनाई, असल बात तो यही ये वो है सवाल है असल में आप लोगों का। यार, अल्लाह माफी का भूखा क्यों है भाई? लोग पागल हो गए हैं, लोगों का लुक एट देयर फेसेस, वो पागल हो गए का दिमाग चकरा गया, लोग पागल हो गए गिर जाएंगे। यहाँ पे 3000 लोग देख रहे हैं, पागल हो गए हैं वो। आपके सिर्फ वर्ड्स नहीं, आपके आर्गुमेंट्स भी मम्बल कर रहे हैं। अल्लाह माफी का भूखा क्यों है भाई? उसको उसको लोगों से माफियां क्यों मंगवानी है? जो गुनाह नहीं क्योंकि कर वे रहा हो रहने दो। अच्छा, क्योंकि वे अगर कोई बंदा गुनाह ना करे तो क्या वो खुदा हो गया? नहीं, क्यों क्यों उसने खुदा क्यों ना, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह ने खत्म कर दिया ना उसको। खत्म क्यों किया? एक अल्लाह कह छोटा रहा है ना बच्चा कौन सा गुनाह करता है? भाई, बच्चे की बात नहीं, बड़ा बंदे की बात हो रही है। आप एक हाँ एक नबी की इधर से मिसाल ले सकते हैं। नबी ने कौन सा गुनाह किया, क्या उसको खत्म कर दिया अल्लाह ने? मोहम्मद ने बहुत गुनाह किए हैं। वो तो तुम्हारी जुबान में ना, हम लोग तो नहीं ना मानते। अल्लाह ने हजारों मरतबा कुरान में कहा है कि यार मोहम्मद अपने गुनाहों की माफी मांग। अल्लाह झूठ बोल रहा था साला। हाँ एक दो बार हुआ है। और गुनाह ना करने एक दो वालों बार को तो हुआ ना, अल्लाह ज्यादा अजाब देता है। एक दो बार हुआ ना, बात खत्म। तो मोहम्मद गुनहगार था ना। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो अगर एक एक दो दो बार। बार भी गुनाह किए तो मोहम्मद ने गुनाह किए ना, गुनहगार था ना। उसको गलती कहते हैं, हम गुनाह नहीं कहते उसको, क्योंकि वो नबी अबे है साले, उनके। जब अल्लाह कह रहा है ए मोहम्मद अपने गुनाहों की माफी मांग, तो अल्लाह झूठा बोल रहा था वहां पे। हाँ तो ठीक है, अगर अल्लाह ने ये लफ्ज कहे हैं कि गुनाहों की माफी मांगो, तो फिर गुनाह था वो, जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया, खत्म का नहीं। तो अच्छा, मोहम्मद ये सब गुनहगार कुछ था ना ना। इन्होंने कसम खाई हुई है, सब कुछ स्ट्रीम पे आके सीखना है इन्होंने। हाँ हाँ, सब कुछ स्ट्रीम पे सीखेंगे। ये देख अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है पस ए नबी सबर करो, अल्लाह का वादा भरा है, अपने कसूरों की माफी चाहो। असल में कसूर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, अस्तगफिरू, वस्तगफिर, अपने माफी मांग गुनाहों की। हाँ जी।
promise Allah and ask forgiveness for your sin. اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اب ہاں مجھے تو بتا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں منگوا رہا ہے محمد سے؟ محمد گنہگار ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہوا، معافی مل گئی، ختم کہانی، چیپٹر کلوز ہو گیا معافی بھائی. منگوا رہا ہے، دی نہیں ہے، منگوا رہا ہے. یار کی ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. یہ کون سی آپ تھیوری سنا رہے؟ اچھا جو بھی گناہوں کی معافی مانگے گا اسے معافی مل جائے گی؟ کیوں نہیں؟ توبہ کی تو بہت اچھی معافی ہے، ایسی معافی ہے کہ اس کے پرانے آپ تمام گناہ معاف ہو گئے. آپ جب اوکے آپ 10 لڑکیوں کا ریپ کر لیتے ہو، معافی مانگتے ہو، معافی مل جائے گی؟ ریپ کی تو کوئی سزا وہ نہیں ہے، معافی نہیں ہے. ریپ کی تو سزا بھی انسان کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے دنیا میں ریپ؟ قتل ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آخرت کہاں میں بھی لکھا ہوا ہے ریپ کی وہ معافی نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے ریپ کی معافی نہیں ہے؟ دنیا کے اندر میں کہہ رہا ہوں دنیا میں اس کی دنیا کوئی کے معافی اندر نہیں. ریپ کی معافی نہیں. اللہ کی طرف یار کتے، اللہ نے دنیا میں معافی دینی ہے کہ آخرت میں دینی ہے؟ اللہ پھر جو مرضی کرے نا، اللہ جو مرضی کرتا پھر. تو ایک بندے نے 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے، 9 سال کی 10 بچیوں کا ریپ کیا، اسے معافی مل سکتی ہے ٹھیک اللہ ہے، سے معافی مانگنے پہ؟ مل سکتی، کیوں نہیں مل سکتی؟ بہترین، تھینک یو سو ویری مچ. اسی لیے مسلمان سب سے زیادہ ریپ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ معافی مانگے میں معافی مل جائے گی. وہ تمہارا ہی کرتے ہوں گے، پھر تمہارے ساتھ ہی ہوا ہونا اتنی بار. انہوں ڈاکٹر نے صاحب کیا یہ جواب دیا؟ آپ مل ذرا سکتی ہے گوگل ریپس کو کھول لیں، ہاں معافی؟ جی، اپنا ہی 10 گوگل ہاں کھول 10 جی لیں. سر، ریپس کو؟ ہاں جی سر. اچھا، اور شرک والے کو؟ شرک والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے سر؟ شرک والے کو نہیں معافی ملنی، یہ بات تو سچ ہے، اچھا اب شرک والے کو نہیں ملنی. رک جاؤ یہ سلام کرو ایسے خدا کو اور سر پہ بٹھاؤ ایسے خدا کو کہ جس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کسی کے 10 ریپ کیے ہیں، اس کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کسی اور کی تعریف کر دی. لعنت ایسے یہ خدا آپ لوگوں کی آئیڈیولوجی ہے، اللہ کی آئیڈیولوجی نہیں ہے. ابھی تم بتا رہے اللہ کی آئیڈیالوجی ہے. میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں نا کہ تمہارے لیے یہ پرائیورٹی ہے کہ انسانی زیادہ آگے ہیں، اللہ کی جو ہے بادشاہت بعد میں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا. اللہ نے یہی اپنی تو پوچھ بادشاہت رہا کو سب سے آگے یہی تو رکھا. پوچھ رہا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر ایک بندے نے 10 لڑکیوں کا ریپ کیا، 9 سال کی 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے، اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا. انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے. تم اللہ کی بات کرو، جیلس گاڈ. انسان ہاں بھی تو ایسا ہی جیلس کرتا ہے نا اللہ، ہماری طرح جیلس ہے، ہم بھی جیلس ہوتے ہیں، اللہ بھی کرتا جیلس ہے. کیا انسانوں نے بھی ایسا ہی ہے. کسی بادشاہ کے خلاف کسی نے بات کی، اس کا قتل ہوا، 10 تو صحیح کہہ رہے ہو، لڑکیوں کا میں بھی ریپ یہی کہہ کر رہا کے ہوں، گیا، اس کی میں معافی بھی نہیں یہی ہوئی. کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی، بالکل ہم جیسا ہے وہ. اللہ انسان ہے یا انسان حبیبی یا انسان بادشاہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خالق ہے. یرکبون یا انسان یا اللہ تیرا. اچھا بھائی تھینک یو، آپ نے اصل اپنی میں پتا حدیث دے مسئلہ دی کیا ہو رہا ہے، اصل میں پتا ہے مسئلہ سر. کیا ہو رہا ہے. آپ نے دے دی ہے ساری حدیث جو آپ نے دینی تھی، سب کچھ آپ نے دے میں دیا. اصل آپ بات اجازت بتاتا دے ہوں، دیں. مسئلہ کیا ہو اچھا رہا ہے، آپ کو مسئلہ کیا لگتا ہو ہے رہا کہ ہے. واقعی آج کی دنیا میں کسی کو بادشاہ ٹائٹل دینا اچھی بات ہے؟ اس کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کو بادشاہ کا ہو آپ کہ اللہ کو بادشاہ کہیں بن گے کے تو بیٹھے ہوئے ہو بادشاہ، تم، کہ یہ کہنا کسی کو اچھی اللہ کو بات ہے؟ بادشاہ کہیں گے نا، بادشاہوں کا بادشاہ، تو یہ تو نیکی کا کام. آئی اچھا تاکہ ڈونٹ ایک نو گناہ یار، بات بھی کرو، بہت معافی بے مل جائے عزتی تو والی تم بہت بات ہے انڈیا زیادہ. میں اللہ کے لیے. تم انڈیا میں رہتے ہو؟ تم انڈیا میں رہتے ہو نہیں، کہ پاکستان میں رہتے ہو؟ آپ کے ملک سے. پاکستان میں رہتے ہو یا انڈیا میں رہتے ہو؟ پاکستان میں رہتے ہو. ہوں. اوکے، پھر تمہارے پہ وہ ایگزامپل فٹ نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو سر، بہت 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 تھینک یو. آپ جڑے، آپ نے ہمیں بہت اچھا کچھ بتایا، آئی اپریشیٹ دیٹ. اور یہ پاکستانی آئیڈیالوجی ہم سب کے سامنے ایک آ گئی ہے. منٹ میں ایک آخری بس سر بات کرنا چاہتا ایک اور حدیث آپ دے دیں گے، پھر ہمیں پھر بولنا پڑ جائے گا ہوں. سر نہ نہیں میں کریں بس یار، بس آخری بات کو کافی ہے. ختم کرنے لگا نا، میں آپ کی بات کرنے لگا. نہیں سر، رہنے دیں سر، رہنے دیں رہنے دیں. مسئلہ پھر آپ یہ ایک ہوا حدیث ہے دے دیں گے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اس باتوں کو صحیح کر رہا ہوں جو اصل میں باتیں تھی، جو ہندوؤں نے بچا کے رکھی. انڈین مسلمانوں نے ہندوؤں سے لے کے وہ اپنے خدا کے ساتھ جوڑ دی. اصل میں بادشاہ اللہ ایسا نہیں. ابے محمد نے جوڑی ہوئی ہے یار. محمد انڈیا میں کب آیا تھا؟ یار محمد، میں وہ آخری والی بات کر رہا ہوں نا جو تم کہہ رہے ہو کہ اوکے جا یار، کیا پاگل کا بچہ ہے یار، قسم سے بھائی سیریسلی میں یار. دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہو نا، ادھر کا کوئی بندہ نہ سن رہا ہو یہ اسٹریم. ابھی بھائی میں پاکستان کی مسجد میں بتاؤں گا کہ اس نے کیا حجر اسود میری بونڈ میں یار سیریسلی. ارے یار یہ پارٹ ہے نا، پاکستانی مسلمان کہتا ہے حجر اسود میری بونڈ میں، وہ پارٹ کو پلیز آپ لوگ کاٹ کے چلا دیں مختلف چینلز پہ. یار پاکستانی مسلمان کہہ رہے ہیں حجر اسود میری بونڈ میں. یار قسم سے